السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، پردہ نشی ماؤں بہنوں اور میرے مدرسے کے پیارے پیارے ننھے منھے بچوں، دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ عند رأسہ ملک مؤکل کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک المؤکل بہ آمین وَلَكَ بِمِثْلِ۔ بہت پیاری حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، غور سے سنیے آخر تک۔ حدیث کا ٹائٹل ہے اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں، غیر حاضری میں، اس کی پیٹھ پیچھے، اس کے ایبسنس میں اس کے لیے دعائے خیر کرنا۔ لمبی حدیث ہے جس کا حصہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ صفوان بن عبداللہ بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شام کے وقت میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا، لیکن ان کو وہاں غیر موجود پایا۔ ان کی بیوی، ان کی زوجہ وہاں پر موجود تھی، ان کی مسز وہاں پر تھی، دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صفوان بن عبداللہ بن صفوان کی ساس تھی، مدر ان لا تھی۔ وہ کہتے کہ وہ وہاں پر تھی اور ان کے فادر ان لا یعنی ابو دردہ وہاں موجود نہیں تھے۔ تو وہ جانے لگے تو ان کی ساس نے، ان کی مدر ان لا نے ان کو آواز دی اور کہا کہ اے صفوان بن عبداللہ بن صفوان، کیا آپ اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہیں یا سفر حج کے لیے جانے والے ہیں؟ تو صفوان کہتے ہیں کہ جی ہاں۔ میں نے کہا نعم، میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ تو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ تو پھر آپ اپنے اس سفر حج میں اور حج کے دوران ہمیں اپنی دعاؤں میں، مخصوص دعاؤں میں خاص یاد کرنا۔ جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں نا بھائی دعا میں یاد رکھنا، حاجیوں سے کہتے ہیں، غیر حاجیوں سے کہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تو کہتے ہیں بھائی دعا میں یاد رکھنا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس سفر حج میں مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، کیونکہ ہم نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے۔ کیا؟ یہی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے آج پڑھی ہے، کیا ہے حدیث؟ دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ، یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن بندہ جب اپنے مومن بھائی کی غیر موجودگی میں، اس کی ایبسنس میں، اس کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو اس کی وہ دعا قبول ہوتی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، عند رأسہ ملک مؤکل کلما دعا لأخیہ بخیر، ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ اس کے سرحانے مقرر کر دیتا ہے، اس کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ وہ جو بھی دعا اپنے بھائی کے لیے کرتا ہے خیر کی، فرشتہ اس کی اس دعا پر آمین کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے کیا ہے حدیث؟ قال الملک المؤکل بہ آمین، فرشتے کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے اس دعا مانگنے والے کے پاس، اس کے سرحانے، اور فرشتہ کہتا ہے، اس کی ہر دعا پر کہتا ہے آمین۔ پھر آگے فرشتہ کیا کہتا ہے؟ وَلَكَ بِمِثْلِ، اور فرشتہ کہتا ہے کہ جو دعائے خیر تو اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہے، اس کی عافیت، اس کی سلامتی، اس کی تندرستی، اس کی صحت، اس کی شفا یابی کے لیے، یا اس کی تنگدستی دور کرنے کے لیے، یا اس کی محتاجی، غریبی، فقیری، بے روزگاری دور کرنے کے لیے، یا اس کی آفت، بلا، مصیبت، پریشانی دور کرنے کے لیے تو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں دعا کر رہا ہے، تو اس پر تو فرشتہ آمین کہتا ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِ، یعنی جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی وہ چیز عطا کرے، وہ نعمتیں، وہ دعائیں، وہ عافیت، وہ تندرستی تجھے بھی عطا کرے۔ اب ہم سوچئے کہ ہم کو جلدی سے اپنے بھائی کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے؟ میرے لیے بھی دعا کیجیے، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، میری غیر موجودگی میں، میرے ایبسنس میں آپ میری پیٹھ پیچھے میرے لیے دعا کیجیے، میں آپ کے لیے دعا کروں۔
آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کیجئے، وہ رشتہ دار آپ کے لیے دعائیں کرے، تو اس طرح سے جب دعاؤں کی چین چلے گی، یہ دعاؤں کا موسم ہے، دعاؤں کا موقع ہے، روزے چل رہے، افطار کے وقت کی دعا، اور اس کے علاوہ روزے دار کی دعا، اور اس کے علاوہ یہ ایام جو ہے چل رہے ہیں ذکر اذکار کے، تسبیح تکبیر تحلیل کے ایام جو چل رہے ہیں، اس میں دعا کیجئے، خاص کر کے یہ جو وبا یہ بیماری چل رہی ہے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے کسی بھی مومن بھائی بہن کو، ہمارے کسی بھی ایمان والے بھائی بہن کو اللہ تعالیٰ اس وبا میں، اس بیماری میں مبتلا نہ کرے۔ اگر وہ اس بیماری میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو ہمارے گھر میں ہو، پڑوس میں ہو، محلے میں ہو، علاقے میں ہو، ہمارے اس شہر میں ہو، ہمارے اس وطن ہندوستان میں ہو، یا دنیا جہان میں کہیں بھی ہو، جتنے بھی مومن مسلمان بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے۔ یا حلیم یا کریم اشفنی واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔